الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں، جب وہ میرے پاس بچہ آیا تھا اپنے اس سے فارغ ہو کے درس نظامی سے، تو میں نے اس کو پہلی دفعہ میرے انسٹیٹیوشن سے اس نے جاب سٹارٹ کی، میرے سے وہ چھوڑ کے گیا. اس وقت ماشاء اللہ اس کے رزق میں خیر و برکت ڈالے، $20,000 پر منتھ کما رہا ہے. وہ $20,000 سر مذاق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس بچے کا ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میں اس کو کہتا تھا، زاہد نام ہے اس کا، کہ حافظ صاحب آپ میرے سے زیادہ نالج رکھتے ہیں اس ڈومین، میرے سے سیکھا ہوا بچہ، میرا اسٹوڈنٹ مجھ سے زیادہ نالج، کیوں اتنا شارپ تھا وہ، کیوں نہیں سر اس طرف توجہ دی جاتی؟ منیر بھائی اس کے نا 2 جواب ہیں. پہلا جواب تو میں بات کڑوی ہے ذرا، کریں سر. میں ہر میڈیا کے اوپر رہنے والے جو سربراہان ہیں، جو میڈیا کے مالک ہیں یا تعلیمی اداروں کے جو مالک ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ایک عالم دین آتا ہے ٹائم نکال کے، آپ کے پاس ایک مفتی آتا ہے ٹائم نکال کے، اور آپ کو 2 گھنٹے ٹائم دیتا ہے، آپ اس کو کیا پے کرتے ہیں؟ میرا سوال ہے. دوسرے نمبر پر آپ کے پاس ایک ایسا بندہ کہ جو بالکل فضول اور لغویات، کیا یہاں پہ بولوں میں، بولنے والا کہہ لیں، حالانکہ لفظ بولنا بھی یہاں پر بولنے کی توہین ہے، ٹھیک ہے، لغویات کہنے والا، لوگوں کو حجتیں اور جگتیں سنانے والا، تماش بین، وہ بندہ آتا ہے، آپ اس کو کیا پے کرتے ہیں؟ یہ میرا آپ سے بھی یہ میرا آپ سے بھی سوال ہے، اور میرا میڈیا کے ہر اس فرد سے سوال ہے جو اینکر ہے، ہر اس بندے سے سوال ہے کہ جو کسی عہدے کے اوپر ہے، جو علماء کو جو ہے بلاتا ہے، جو ان لوگوں کو بلاتا ہے. آپ ذرا کمپیریزن کر کے دیکھیں آپ کس کو کیا پے کر رہے ہیں. ہمارے ہاں اس معاشرے کے اندر کس بندے کو پروموٹ کیا جاتا ہے؟ امام مسجد پورا مہینہ آپ کو نمازیں پڑھائے، آپ کے بچوں کو پڑھائے، آپ کے تمام تر جو دینی معاملات ہیں ان کا نگہبان رہے، آپ مہینے کے بعد اس کو پے کرنے کے لیے کہتے ہیں مولوی صاحب اتنی تنخواہ توڑی 30,000، آپ تھوڑا سا کم نہیں کر سکتے؟ اور ادھر ایک قوال یا کوئی بھی ایسا بندہ کسی بھی عہدے کے ساتھ منسلک ہے، کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہے، اس کو پے کرنے کے لیے لاکھوں روپے پہلے دیے جاتے ہیں، ٹائم لیا جاتا ہے. تو یہ تو بالکل ایک واضح بات ہے، کامن سینس ہے کہ جو بھی بندہ جس شعبے کو آپ پروموٹ کرنا شروع کر دیں اس کے افراد زیادہ ہو جائیں گے، اس کے افراد کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اچھے افراد اس میں آنا شروع ہو جائیں گے جس شعبے کو بھی آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. دوسرا جواب اس کا یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ دین غرباء سے شروع ہوا، غرباء میں رہے گا، اور آخر میں پھر غرباء کے اندر ہی رہے گا. ٹھیک ہے. جو بندہ دین کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کا فوکس دنیا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ یار میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے. بس وہ اس نیت کے ساتھ دین کا حصول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا صبر عطا فرماتا ہے. آپ مجھے ایک بھی ایسا واقعہ نہیں بتا سکتے کہ ائمہ مساجد نے، علماء نے یا محدثین نے، حدیث لکھنے والوں نے، حدیث پڑھانے والوں نے کبھی چوک کے اندر کھڑے ہو کے احتجاج کیا ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھائیں گے، ہم مدرسہ. آپ منیر بھائی حیران ہوں گے اس بات کو سن کے کہ مدرس جو حدیث پڑھاتا ہے، جو قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے زمین پہ بیٹھ کر، ائمہ مساجد کا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بن جاتا ہوگا، لیکن جو مدرسین ہیں یقین مانے 5,000 9,000 روپیہ تنخواہ اس دور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ایک مدرس کی جو حدیث پڑھا رہا ہے. سر اسی پہ تو دل دکھتا ہے نا، اس پہ دل دکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کون ہے جو ان کی رہنمائی کر رہا ہے؟ کون ہے جو ان کے دل کو صبر دے رہا ہے؟ جب بھی آپ کسی مدرس سے پوچھیں گے، کسی امام مسجد سے پوچھیں گے نا حالات کیسے ہیں، وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا مر گئے کچھ نہیں رہا یہ وہ نہیں، وہ ہمیشہ کہے گا الحمدللہ. آپ مجھ سے پوچھیں کہ مفتی صاحب کیسا وقت چل رہا ہے، میں آپ کو یہی کہوں گا الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑا اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا. میں نے اس میں صرف یہی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بہتر کیا جا سکتا ہے نا، چلے گورنمنٹ نہیں کر رہی، لوگ نہیں کر رہے، میڈیا نہیں کر رہے، بالکل. دیکھیں میرے سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، بے شک ایسی ہے، بے شک ایسی، میں کم از کم اپنے آپ کو تو دیکھوں نا یار، میں نے اپنے جو دین کے رہنما ہیں ان کے ساتھ کیا کیا. آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں، آپ جناب ان کو دیکھ لیں جو کیا ہیں اپنا نصارہ ہیں، پادری ہیں، دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں، اب ان کو جا کے دیکھ لیں، ان کو پوچھیں آپ کہ آپ اپنے مذہبی رہنماؤں کا کتنا خیال کرتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ حافظ صاحب ہیں ماشاءاللہ، 16 لہجوں کے اندر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور اتنی خوبصورت ان کی آواز ہے. تو اکثر ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ سر، وہ ظاہر پتہ چلا سارا کہ جو مطلب محلے والے کرتے ہیں وہ کوئی ایسا نہیں کہ میرے والے میں ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. میں نے انہیں مشورہ دیا، میں کہ جی دیکھیں
میں جو آپ کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں وہ یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی ڈائریکشن دے سکتا ہوں. میں نے کہا سر آپ آن لائن بچوں کو پڑھانا شروع کریں. میں کہا سر آپ کی اتنی خوبصورت آواز ہے, اس کو ایک کیمرہ کے ذریعے ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچانی شروع کریں. انہوں نے کہا جی اس پہ اعتراض ہوگا, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا. میں نے کہا جی پڑھانے پہ تو کوئی اعتراض نہیں. وہ دیکھیں میرا اس میں کوئی کمال نہیں, میں نے صرف انہوں نے گائیڈ کیا. الحمدللہ اس وقت وہ خوشحال ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہمارے یہاں مردم شماری والے آئے جی, بڑا یہ دکھ کی بات ہے, رونے کی بات ہے. مردم شماری والے آئے اور انہوں نے آ کے قاری صاحب تھے تو ان سے پوچھا کہ جی آپ کی تعلیم کیا ہے. انہوں نے کہا جی میں قرآن پڑھا ہوا ہوں. میں جس طرح آپ نے کہا 16 لہجوں میں, شاید وہ اس سے زیادہ لہجے جانتے ہوں. کہا جی میں پڑھتا ہوں, پڑھاتا ہوں, قرآن حفظ کیا ہے. اور انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اسکول کی تعلیم کیا ہے. انہوں نے کہا جی اسکول تو میں وہ کسی اور علاقے کے ہوں گے. انہوں نے کہا جی میں تو اسکول نہیں گیا, میں قرآن میں پڑھتا ہوں, قرآن پڑھاتا بھی ہوں. میں کہا اچھا پھر تعلیم کیا لکھیں آپ کی. آپ یقین مانیں انہوں نے ان کے جو تعلیم کا خانہ تھا وہاں پر لکھا ان پڑھ. یہ ہمارے اس ملک کا حال ہے, معاف کیجیے گا, کہ جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں, کہ جہاں پر قرآن کی تعلیم کے لیے خانہ ہی موجود نہیں ہے. ہماری تعلیم شروع ہوتی ہے پرائمری, میٹرک, ایف اے, بی اے, ایم اے اور یہ دنیاوی. ہم نے قرآن کو تو درمیان میں رکھا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کو آج بھی سمجھتے ہیں کہ تمام علوم کا مجموعہ قرآن ہے, اور تمام علوم نکلے ہی قرآن سے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ابھی شروع میں بات ہوئی تھی کہ جو علماء ہیں یہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم حاصل کیوں نہیں کرتے ہیں بہت سارے علماء. بلکہ میں آپ کو تعریف بتا دیتا ہوں. ہر وہ مفتی کہ جو اپنے عرف سے واقف نہ ہو اس کو فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے. اچھا جی بالکل. یہ دوران تخصص فی الفقہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے. صحیح. بلکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ بیٹا روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے اخبار بھی پڑھنا ہے, آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کا جو عرف ہے نا اس کو مد نظر رکھنا ہے. صحیح. اور اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے ادارے جو فنڈ اکٹھے کرنے کے نام پہ بنا لیتے ہیں اور مفتیوں کی مشین لگا دیتے ہیں نا, اصل میں کام انہوں نے خراب کیا ہے. کہ وہ انہیں پتا ہے کہ یار بس 2-4 جو ہے وہ کتابیں پڑھائیں گے اور مفتی کی ڈگری دے کے اگلے بندے کو بھی جو ہے وہ خراب کریں گے, خود بھی خراب ہوں گے. آپ صحیح اداروں سے مفتیان کرام جو کہ مستند ترین ہے, آپ کسی ایک کا انٹرویو کر کے دیکھ لیں, آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ جناب یہ بندہ کوئی اگر بالفرض کسی نے میٹرک کیا ہوا ہے نا, کسی نے میٹرک کی تعلیم حاصل کی ہے, آپ کو یہ نہیں لگے گا میٹرک, آپ کہیں گے کہ یار یہ تو پی ایچ ڈی لیول تک کی بات کر رہا ہے. صحیح.